لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قاہران عزیز، آج کا ہمارا موضوع درس مختصر تاریخ زندگی حضرت امام الزمان علیہ السلام سے ہے. درس نمبر 14. اور جیسا کہ ہمارے درمیان ایک معصومین کی تاریخ کا سلسلہ جو چل رہا تھا، اس میں آج اس سلسلے کی 14ویں کڑی یعنی کہ ہمارے زمانے کے امام کا ذکر ہوگا. اس درس کی PDF بھیجی جا چکی ہے آپ سب کو. آپ لوگ اس کی آڈیو بنا کے ہمیں ضرور واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیں، اور جو بھی سوالات کیے جائیں ان کے جوابات لکھیے، اور آپ لوگ کو جو نہ سمجھ میں آئے اس سے متعلق سوالات آپ ضرور کیجیے. تو درس کا آغاز کرتے ہیں مختصر حالات زندگی امام زمانہ علیہ السلام سے. آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کو سامرہ میں ہوئی. آپ کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں. آپ کا اسم گرامی حضرت رسول خدا کے ہم نام میم میم دال یعنی کہ محمد ہے. آپ کے مشہور القابات مہدی، موعود، امام عصر، صاحب الزمان، بقیت اللہ اور قائم ہے. آپ کے متعلق رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ان کا نام میرے نام اور ان کی کنیت میری کنیت کی طرح ابو القاسم ہوگی. اور بے شمار پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ حضور کی اطرت اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کے امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آپ کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. قاہران امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے بھی بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں، بے شمار پیشن گوئیاں کی ہیں. اور جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. تو اس سلسلے میں یہ آخری محمد کے جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، جن کا ذکر رسول نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا. اور آپ کی عظمت اس قدر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آپ کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. بچپنا کہ جب 5 سال اپنے والد کے زیر سرپرستی تھے اور پوشیدہ تھے تاکہ دشمنوں کے گزند سے محفوظ رہ سکیں. اور جب آپ کے والد کا سن 260 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کا انتقال اس دار فانی کو چھوڑ کر جب رخصت ہوئے ہیں، تو عہد امامت آپ کے سپرد ہوا. غیبت صغریٰ یعنی کہ چھوٹی غیبت سن 260 ہجری سے شروع ہوئی اور سن 229 ہجری تک تقریباً 70 سال تک باقی رہی. اس میں دیگر اقوال بھی ہیں. غیبت کبریٰ یعنی کہ بڑی غیبت سن 329 ہجری سے شروع ہوئی اور جب تک اللہ تعالی چاہے گا باقی رہے گی. ظہور کا زمانہ یہ بھی مشیت الہی پر موقوف ہے، اور ظہور کے بعد آپ کی حکومت ہوگی. کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے وجود سے، جن کی موجودگی کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے. اور انشاءاللہ جب پروردگار عالم چاہے گا، جب اس کی مشیت ہوگی، تب امام ظہور فرمائیں گے اور دنیا سے ظلم و جور کو ختم بھی کر دیں گے. پروردگار ہم سب کو ناصران امام میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین. 5 سال کی عمر میں آپ کی اصحاب الخاص سے ملاقات کی، جو آپ کے مخصوص اصحاب تھے ان سے آپ کی ملاقات 5 سال کی عمر میں.
याकूब बिन मनकूश, मोहम्मद बिन उस्मान उमरी, अबू हाशिम जाफ़री और मूसा बिन जाफ़र बिन वहब बगदादी का बयान है कि हम सब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हम सब ने अर्ज़ किया, मौला आपके बाद अमर इमामत किसके सिपुर्द होगा, कौन हुज्जत खुदा करार पाएगा। आपने फरमाया, मेरा फ़र्जंद मेरे बाद हुज्जत खुदा फिल अर्ज़ होगा। हमने अर्ज़ किया, मौला हमें उनकी ज़ियारत करा दीजिए। आपने फरमाया, वो पर्दा जो सामने नज़र आ रहा है उसे उठाओ। आपने पर्दा उठाया तो उससे एक नहायत खूबसूरत बच्चा जिसकी उम्र अभी 5 साल थी बरामद हुआ और वो आकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की गोद में बैठ गया। इमाम ने फरमाया, यही मेरा फ़र्जंद मेरे बाद हुज्जत खुदा होगा। मोहम्मद बिन उस्मान का कहना है कि हम उस दिन 40 अफराद थे और हम सब ने उनकी ज़ियारत की। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद को हुक्म दिया कि वो अंदर चले जाएं और आपने हम सब से फरमाया, अब तुम सब आज के बाद से फिर इसे नहीं देख सकोगे। चुनांचा ऐसा ही हुआ, फिर ग़ैबत शुरू हो गई। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़माने नबुव्वत के आईने में अल्लामा तबरसी बहवाला हज़रत अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम तहरीर फरमाते हैं कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में बहुत से अंबिया इकराम के हालात व कैफियत नज़र आते हैं कि आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह तवील ज़िंदगी नसीब हुई कि जैसा कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी अगर किसी नबी की थी तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम थे कि 950 साल उनकी तबलीग का ज़माना ही गुज़रा। फिर उसके बाद आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आवाम की तरह आवाम व ख़वास से आपकी ग़ैबत हो गई कि जिस तरह से जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ैबत में चले गए उसी तरीक़े से इमाम को भी ग़ैबत नसीब हुई। आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम से गायब होकर बुढ़ापे के बावजूद जवान है और आपका ज़ुहूर होगा तो आप 40 साल के जवान होंगे। जिस तरह से जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ग़ैबत इख्तियार की, अपनी कौम से गायब हो गए, उसी तरीक़े से हमारे इमाम भी हमसे दूर हैं, पर्दे ग़ैब में हैं। और जब आपका ज़ुहूर होगा तो उस वक्त यानी कि काफ़ी अरसा गुज़र जाने के बाद 1100-1200 साल गुज़र चुके हैं, आपकी उम्र इतनी तवील है माशाअल्लाह। लेकिन परवरदिगार आलम जब आपका ज़ुहूर फरमाएगा, जब आपको हुक्म ज़ुहूर देगा खुदावंद करीम और जब आप ज़ुहूर फरमाएंगे तो उस वक्त आपकी उम्र बिल्कुल ऐसी होगी कि 40 साल के जवान। आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह तमाम इम्तिहानात के बाद आपको फ़र्ज व कशाइश नसीब होगी कि जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत इम्तिहान दिया था। और अगर आप तारीख़ उठा के पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया था और सब्र अय्यूब मशहूर है। उसी तरीक़े से हमारे ज़माने के इमाम भी बहुत से इम्तिहानात दे रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो सबसे बड़ा इम्तिहान तो यही है कि मौला पर्दे ग़ैब में है और उनके चाहने वालों के आमाल उनके मुताबिक नहीं हैं, उनके दोस्तों के मुताबिक नहीं हैं। आज भी हमारे मौला सिर्फ़ 313 मोमिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उतने भी नहीं हो पा रहे हैं। और दुनिया में होने वाले तमाम जुल्म व जौर को इमाम देख रहे हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं कि आज जो सरकश और तागूती ताकतें अपने सरों को उठा रही हैं, मुहिब्बान अहले बैत को कत्ल कर रही हैं, दुनिया में जुल्म जौर आम होता जा रहा है, लेकिन हमारे इमाम सब्र फरमा रहे हैं। तो इनका सब्र तो बहुत अजीम तरीन सब्र है। आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आपके बारे में लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है। अहादीस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी उमूर ज़िंदगी से गाफिल नहीं हूँ और न तुम्हारी याद को भुलाने वाला हूँ।
اور جو ہمارے مال میں سے 1 درہم بطور حرام کھائے اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور ہم تمہارے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ وہ طاہر ہو جائے کہ امام کی نظریں ہر وقت ہم پہ ہیں۔ ہمارے امور زندگی سے امام غافل نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی امام نے ہم کو بھلا دیا ہے، بلکہ امام تو ہمیں ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو بھلائے ہوئے ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم دنیا میں بالکل لگ چکے ہیں اور اپنے آقا و مولا کو فراموش کر چکے ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہمارا مولا آج بھی 313 مومنین کے لیے ترس رہا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو امام کا حق ہے، یعنی کہ اگر ہم نے بطور خمس اپنے مال سے اگر ہم دیتے ہیں، ہم نکالتے ہیں، تو وہ حق امام ہے، اور جو حق امام کو کھا جائے، جو خمس نہ نکالے، تو کیا فرمائے امام کہ جو ہمارے مال میں سے 1 درہم بطور حرام کھائے اس پر خدا، ملائکہ، تمام لوگوں کی لعنت۔ یعنی حق اہل بیت کو ہم نہیں کھا سکتے، خمس دینا ہم پہ واجب ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ انہیں طاہر کر سکیں، وہ اموال پاک ہو سکیں، ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہو سکے۔ یہ امام کا ہم پر ایک احسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی مہدی ہوں، میں وہی قائم الزمان ہوں، میں ہی زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دوں گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی ہے۔ تم میں سے ہر شخص وہ کام کرے جس سے وہ ہماری محبت سے قریب ہو جائے، اور اس کام سے دور رہے جو ہماری ناخوشی اور غصے کا سبب بنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑتے رہو۔ میں زمین میں بقیت اللہ ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں۔ جب بھی خدا ہم کو بولنے کی اجازت دے گا، حق واضح اور باطل نابود ہو جائے گا۔ امام نے کہ اس قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کیا درجہ رکھتی ہے، کیا مقام و منزلت رکھتی ہے۔ ایک نماز گزار سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ نماز وہ شے ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے جب ایک مومن مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس وقت شیطان جو ہے اس کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، خدا کا سجدہ کرتا ہے، تو گویا اس نے شیطان کی ناک رگڑ دی۔ لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑتے رہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت تامہ واقع ہو چکی ہے اور اب ظہور اذن خدا کے بعد ہی ہوگا۔ میں جس وقت بھی خروج کروں، کسی طاغوت کی بیعت میری گردن میں نہ ہوگی، یعنی نہ میں تقیہ کروں گا اور نہ میں کسی کے مقابلے میں خاموش ہوں گا، کیونکہ ایک لمبا دور گزرا کہ جب امام کے چاہنے والوں کو اپنا ایمان چھپانا پڑا، کہ جسے تقیہ کا نام دیا گیا، جسے تقیہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں جان کا خوف ہو، عزت و آبرو کی خوف ہو، تو کہا وہاں پہ تقیہ اختیار کرو۔ تو امام جب آئیں گے تو امام تقیہ کے عالم میں نہیں ہوں گے، بلکہ امام علی الاعلان اور کھل کر حق بات کہیں گے، اور دشمنوں کے مقابلے میں خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ ان سے جنگ کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہم کو اطاعت الہی کی توفیق، معصیت سے دوری، صدق نیت، اپنے احترام کی معرفت کی روزی مرحمت فرما، اور ہم کو راہ ہدایت و استقامت عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو راستی حکمت سے استوار کر دے، ہمارے دلوں کو علم معرفت سے بھر دے،
ہمارے شکموں کو حرام شبہ کی غذا سے پاک کر دے، ہمارے ہاتھوں کو چوری اور ظلم سے باز رکھنا، ہماری آنکھوں کو فجور و خیانت کی طرف سے بند کر دے، ہمارے کانوں کو غیبت اور لغو باتوں کے سننے سے بند کر دے۔ امام کس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمارے ہاتھوں کو ظلم و جور سے پاک کر، چوری سے پاک کر، ہماری آنکھوں کو فسق و فجور دیکھنے سے اور خیانت کاری سے روک دے، ہمارے کانوں کو غیبت اور لغو بات یعنی جھوٹی باتوں کو سننے سے بند کر دے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں یہ تمام چیزیں عام ہیں، اور امام کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا بھی اسی طریقے سے ہو جس طرح سے امام دعا کر رہے ہیں۔ یہ رہا آج کا درس، اور جب بھی یہ درس اپلوڈ ہو آپ لوگ چیٹ کریں، کمنٹس وغیرہ کریں اور اسے شیئر کریں۔ اب آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ بھیجیے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی اور کس مقام پہ ہوئی۔ سوال نمبر 2، آپ کے والدین کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 3، امام کے القابات تحریر فرمائیں۔ سوال نمبر 4، آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز کب ہوا اور کتنے سالوں تک؟ اگلا سوال ہے غیبت کبریٰ کا آغاز کب ہوا؟ اس کے بعد آپ کے بارے میں جو آپ نے روایات بیان کی، جو آپ سے احادیث ہیں، ان میں سے چند تحریر کریں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کے بارے میں کیا فرمایا اور کن لوگوں نے آپ کی زیارت کی؟ ان کے نام تحریر فرمائیں جو کہ ذکر کیا گیا ہے اس درس میں۔ یہ رہے آج کے سوالات، ان کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں، اور جو بھی سمجھ میں نہ آئے آپ اسے پرسنلی پوچھ سکتی ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔